اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولادی۔ مسلمانوں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کرکٹ میچ کی تیاریاں کر رہے ہو۔ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی بہنیں بھوکے پیاسے زخموں سے چور وہاں پہ عالم کفر کا تنہا سامنا کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کرکٹ میں مصروف ہیں، وہ وہاں جنگ میں مصروف ہیں۔ ارے ڈرو اس دن سے، ڈرو قیامت والے دن سے، جس دن وہ تمہارے گربانوں کو پکڑ کر کہیں گے کہ اے مسلمانوں، اے حجاز کے مسلمانوں، تم کہاں تھے جب ہم تنہا لڑ رہے تھے؟ کیا ہمارے بچوں کی بلکتی ہوئی آوازیں تمہارے کانوں پر نہیں پڑی؟ کیا ہمارے خون کے سرخ چھینٹے تمہیں نظر نہیں آئے؟ تو کیا جواب دو گے کہ نہیں سر، ہم تو کرکٹ دیکھنے میں مصروف تھے، ہم تو کرکٹ کی خوشیوں میں مصروف تھے کہ آج ہم فلاں سے جیت گئے، کل ہم فلاں سے جیت گئے، پرسوں ہم فلاں سے جیتیں گے۔ ارے ڈرو اس دن سے، جس دن فلسطینی بچے تمہاری شکایت اپنے رب سے کریں گے۔ ارے کیا تم لوگ بھول گئے؟ ایک فلسطینی بچے نے، جب تم لوگوں نے 1998 میں ایٹم بم کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، تب ایک فلسطینی بچے نے اسرائیلی فوجی کے سامنے سینہ تان کے کہا تھا کہ اے عالم کفر، اے یہودیوں، اب تم لوگ اپنی خیر مناؤ، ہم نے بھی ایٹم بم بنا لیا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے پاکستانیوں نے، ہمارے اپنوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اب اپنی خیر مناؤ۔ ارے ان کے یقین کا، ان کے اعتماد کی یہ لاج رکھ رہے ہو تم کو، ان کے یقین کو پامال کر رہے ہو، تم سے جو ان کو امیدی ہے اسے پامال کر رہے ہو تم لوگ۔ اور کچھ لوگ تو بیچ میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، ہمارے گھروں میں یہ مسئلے ہیں، ہماری مالی حالت ایسی نہیں ہے، ہم غریب ہیں۔ ارے یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ کیا غزوہ بدر میں جانے والے وہ 313 ان کے مالی حالات ٹھیک تھے؟ کیا بھول گئے غزوہ احد کو؟ یا پھر تمہیں یاد ہی نہیں غزوہ خندق؟ کسی ایک مسلمان حکمران کی تاریخ بھی یاد ہے تمہیں؟ نہیں یاد ہوگی۔ ارے وہ یہودی آج تک نہیں بھولے۔ جب اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اتنا اسلحہ اکٹھا کر کے یہ جو جنگ جیتی ہے یہ آپ نے کس سے سیکھی ہے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہتی جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی دیوار پر 7 ایسی شمشیریں تھیں، 7 ایسی تلواریں تھیں کہ جن سے کوئی بھی جنگ فتح کی جا سکتی تھی، اعلیٰ معیار کی تلواریں تھیں، اور ان کے گھر میں روشنی کرنے کے لیے ایک ذرہ تیل کا نہ تھا۔ ارے ہماری کتابوں سے، ہمارے اصولوں کو وہ لوگ استعمال کر کے آج ہم پہ حاوی ہو چکے ہیں، اور ہم لوگ آج مغرب کے کلچر کو اپنا کر کہتے ہیں ہم ماڈرن ہیں۔ وہ لوگ ہمارے ہی اصول، ہمارے ہی پینترے، ہماری ہی ایجادات ہم پر ایکسپیریمنٹ کر کے ہمیں ہی نیچا دکھا رہے ہیں، اور ہم ان کے ہی کلچر میں جی رہے ہیں۔ ارے وہ ہم کو تباہ کرنا جا رہے ہیں، اور ہم ان کے ملکوں میں جا کے تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس در افسوس۔ اور ہم اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا بچے نے تنگ کیا تو ٹک ٹاک لگا دی یا یوٹیوب پہ کارٹون لگا دیے۔ کیا ہماری آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہے کہ طارق بن زیاد کون تھا؟ کیا وہ جانتے ہیں محمد بن قاسم کون تھا اور برِ صغیر میں کیا لینے آیا تھا؟ کیا ان کو محمود غزنوی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ارے کیا ان کو طارق بن زیاد کا کردار پتا ہے؟ وہ سلطنت عثمانیہ کو کتنا جانتے ہیں؟ افسوس، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ارے خدا را نکلو، وہ افغانستان والوں نے بھی تو 20 سال جنگ لڑ کے اپنا حق چھین لیا تھا نا، وہ بھی تو بھوکے پیاسے لڑے تھے، وہ بھی تو چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کر اوپر سے پانی پی لیتے تھے اور لڑے تھے، کیونکہ ان میں ہمت تھی، ان میں طاقت تھی، ان میں ایمان تھا۔ ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔
ہم سرکس کے شیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ جسے امریکہ نے جب چاہا، یہودیوں نے جیسے چاہا نچا لیا، جب چاہا ان سے حملہ کروا لیا، جب چاہا ان کو دوبارہ زنجیروں میں قید کر دیا۔ ارے یہ خوف کے بت توڑ دو، اب نکلو، حکومت سے صرف جہاد کی اجازت طلب کرو۔ اپنا احتجاج صرف اور صرف اب جہاد کی اجازت کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنا مقصد صرف اور صرف بیت اللہ اول کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ زندگیاں ہم پر اب قرض ہیں، جہاد لازم ہے ہم پر۔ خدا را نکلو، اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دو۔ خدا را اب نکلو، آؤ مل کر قدم بڑھاتے ہیں، آؤ فلسطین جاتے ہیں، آؤ مل کر جام شہادت نوش کرتے ہیں یا پھر غازی کہلاتے ہیں۔ آؤ فرشتوں کو پھر ایک بار رقص کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ارے ہم تو وہ تھے کہ جن کی حرمت پر، جن کی ہیبت سے پتھر بھی دہل جاتے تھے۔ ہم تو وہ ہیں جو پہاڑوں کو بھی سہلاتے تھے۔ ارے ہم تو وہ ہیں جن پہ فرشتے بھی رشک کھاتے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آؤ مل کے نکلتے ہیں۔